وقار برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں یہ جو درس قرآن کی محفل ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ شکرانہ کریں کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں درس قرآن کی محفل میں بٹھا رکھا۔ آپ کے گھر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جس کو آپ اجازت دیں۔ جلال پور جٹا میں رہنے والا ہر آدمی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر میں بھی وہی آ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبادت کا حق ہم ادا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمارے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے۔ یہ حاضری ہی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ کی نعمت ہے کہ ہم درس قرآن کی محفل میں بیٹھے۔ جن دوستوں نے اس ماہانہ محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ زینت السادات پیر سید عمران ظہور شاہ صاحب، ان کے تمام رفقا معاونین کا پیغام عالم بعمل حضرت علامہ محمد الیاس جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دیا، اور یہ ناچیز حاضر ہوا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا باہمی تعلق بیان کیا تھا کہ ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہدایت ہی انسان کو انسان بناتی ہے، ورنہ بے ہدایتہ شخص جو ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں قرآن پاک کا تعارف کروایا گیا، اور قرآن سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ پہلی جو 20 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی 5 آیتوں میں ان لوگوں کا تعلق ہے جو قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کو مانا ہی نہیں ہے، 7 آیتیں ہو گئیں۔ پھر 13 آیتوں میں ان منافقوں کا ذکر ہے جو زبان سے مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ مومنین، کافرین، منافقین، ان تینوں کے ذکر پر 20 آیتیں سورہ بقرہ کے آغاز میں نازل ہوئیں۔ میں نے ابتدائی آیات تلاوت کی، ان میں پہلے تو قرآن کی شان بیان کی گئی ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، وہ لفظ جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے، الف لام میم، ان میں جوڑ نہیں کیا جاتا۔ حروف مقطعات کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ان کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ جب ان کا معنی ہم نہیں جانتے تو انہیں قرآن میں رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والا یہ سمجھ لے جو علم حضور کا ہے وہ میرا نہیں۔ پہلے علم مصطفیٰ کے آگے گھٹنے ٹیکو، پھر قرآن کی تلاوت۔ حضور کی ذات بے مثال ہے تو آپ کا علم بھی بے مثال ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب
جو کسی قسم کے شک کا محل نہیں ہے۔ ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے، دور کی چیزوں کے لیے لفظ ذالکا یہ اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے ھذا۔ قرآن ہماری گود میں ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، پھر ذالکا کا لفظ کیوں آیا؟ یہ اس کے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک کا نزول 3 مرحلوں میں ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے لوح محفوظ پہ قرآن اتارا گیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ سے شب قدر میں بیت العزت پہ اتارا گیا، اور پھر 23 سالوں کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کے سینہ پاک پہ۔ تو جب ذالکا اس میں اشارہ بعید آیا ہے تو اس سے مراد لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب۔ کتاب کا معنی ہے لکھی ہوئی چیز، یہ مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتاب کا لفظی معنی لکھنا ہے، لیکن لکھی ہوئی چیز کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مصدر مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے کتابت کا لغوی معنی ہے جوڑنا، حرفوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں، لفظوں کو جوڑتے ہیں تو جملے بنتے ہیں، اور جملوں کو جوڑتے ہیں تو مضمون بنتا ہے۔ تو کتابت کا لغوی معنی جو ہے وہ جمع کرنا، جوڑنا۔ حرف جوڑے جائیں تو لفظ بنتے ہیں، اگر حرفوں کو آپس میں نہ جوڑا جائے تو لفظ نہیں بن سکتا، اور لفظوں کو جوڑیں تو جملے بنتے ہیں، اور چند جملوں کو ملائیں جمع کریں تو مضمون بنتا ہے۔ لغوی معنی تو ہے جمع کرنا، لیکن یہ لکھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کتاب کا لفظ۔ قرآن لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا، قرآن تو پڑھ کے سنایا گیا ہے۔ پھر کیوں فرمایا ذالک الکتاب، وہ بلند مرتبہ کتاب، کیونکہ لوح محفوظ میں تو قرآن لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اسے کتاب کہا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا نفی جنس ہے، قرآن کسی قسم کے شک کا محل نہیں، قرآن میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن لا ریب ہے، تو جن کے سینے پہ نازل ہوا ہے وہ نبی بے عیب ہے۔ نہ قرآن کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک ہے، اور نہ حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک ہے۔ قرآن بھی شک سے بلند کتاب ہے، اور حضور کی ذات پاک بھی شک سے بلند ذات ہے۔ نہ حضور کی عظمتوں میں کوئی شک کی گنجائش ہے، اور نہ قرآن میں کسی شک کی گنجائش۔ لا ریب فیہ، قرآن بے مثال ہے، تو جن کے سینے پہ نازل ہوا ہے وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ آج درس قرآن ایک ایسے موقع پر منعقد ہوا ہے جب پورے پاکستان میں اہل ایمان احتجاجی جلوس نکال رہے ہیں اور جلسے ہوئے ہیں احتجاجی۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے ادبی کی گئی، اور ہالینڈ میں بھی ان دنوں میں قرآن پاک کی توہین کی گئی۔ درود شریف پیش